رونی کہانی جنگل کا کنواں از قلم ریحان انصاری پہلا حصہ جنگل کا راستہ رات کا وقت تھا۔ لاہور کے کچھ دوست علی، عادل، ناصر، صبا اور عائشہ پکنک بنانے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ عادل نے ایک پراسرار جنگل کا ذکر کیا تھا جہاں کوئی نہیں جاتا، لیکن وہاں کی فضا بہت پرسکون اور ایڈونچر کے لیے بہترین ہے۔ سب ہنستے کھیلتے گاڑی میں گانے سنتے ہوئے جنگل کے اندھیرے راستوں پر نکل جاتے ہیں۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے ان کے جسموں کو چھو کر گزرتے ہیں۔ درختوں کے درمیان چاندنی کی روشنی بس ہلکی سی جھلک دیتی ہے۔ اچانک صبا کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے درختوں کے پیچھے کوئی کالا سایہ ان کا پیچھا کر رہا ہو، مگر وہ ہنس کر کہتی ہے، او شاید وہمی ہوں۔ لیکن سب کو ایک عجیب سا بوجھل ماحول محسوس ہو رہا تھا، جیسے جنگل انہیں اپنے اندر قید کر لینا چاہتا ہو۔ دوسرا حصہ کنویں کی سرگوشیاں۔ کچھ دیر بعد انہیں ایک پرانا سا کنواں نظر آتا ہے جو جنگل کے بیچوں بیچ تھا۔ اس کے ارد گرد گھاس اور خشک بیلیں لپٹی ہوئی تھیں۔ ناصر مذاق میں کہتا ہے، ارے یار، کیا پتا اس کنویں میں کوئی پری چھپی ہو، جا کے دیکھتے ہیں۔ عائشہ ڈری سہمی بولی، نہیں، مجھے اچھا نہیں لگ رہا، چلو واپس چلتے ہیں۔ مگر علی اور عادل ضد کرتے ہیں۔ وہ کنویں کے قریب جا کر اندر جھانکتے ہیں۔ نیچے سے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آتا ہے جیسے کوئی سانس لے رہا ہو، اور پھر ایک مدھم سی عورت کی آواز گونجتی ہے، بچاؤ مجھے، یہاں سے نکالو۔ سب کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے۔ صبا کانپتی ہوئی پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ علی مگر ہنستا ہے اور کہتا ہے، ارے یہ تو بازگشت ہے، وہم ہے۔ لیکن اچانک ایک سفید ہڈیوں والا ہاتھ کنویں سے باہر نکلتا ہے اور ناصر کے بازو کو پکڑ لیتا ہے۔ تیسرا حصہ چڑیل کی کہانی۔ ناصر چیختے ہوئے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتا ہے، مگر ہاتھ کی گرفت فولاد کی طرح سخت تھی۔ باقی دوست بھاگ کر اسے کھینچتے ہیں۔ بڑی مشکل سے ناصر کو چھڑایا جاتا ہے، لیکن اس کے بازو پر جلنے جیسے نشان بن جاتے ہیں۔ اسی وقت کنویں سے ایک خوفناک قہقہا گونجتا ہے، تم سب آ گئے، اب کبھی نہیں جاؤ گے۔ زمین ہلنے لگتی ہے اور کنویں سے ایک لمبا قد الجھے ہوئے بالوں والی عورت نکلتی ہے۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح جل رہی تھیں اور زبان سینے تک لٹک رہی تھی۔ یہ وہ چڑیل تھی جو کئی صدیوں پہلے اس جنگل میں مار دی گئی تھی۔ کہتے ہیں اسے ظلم اور جادوگری کے الزام میں زندہ کنویں میں پھینک دیا گیا تھا۔ تب سے وہ کسی کو بھی زندہ واپس نہیں جانے دیتی۔ چوتھا حصہ موت کا کھیل۔ دوستوں کا گروپ جان بچانے کے لیے بھاگنے لگتا ہے۔ عائشہ اور صبا درختوں کے پیچھے چھپ جاتی ہیں، مگر چڑیل کی چیخ ایسی تیز تھی کہ درخت ہلنے لگے۔ اچانک عادل کو لگتا ہے کہ کوئی اس کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ جب وہ پلٹ کر دیکھتا ہے تو چڑیل اس کے بالکل قریب ہوتی ہے۔ ایک ہی جھٹکے میں وہ عادل کی گردن مروڑ دیتی ہے۔ عادل کی لاش زمین پر گر جاتی ہے اور باقی دوست خوف کے مارے چیخ اٹھتے ہیں۔ صبا بھاگتے ہوئے کنویں کے قریب آ جاتی ہے۔ وہاں اچانک زمین کے اندر سے کالی ڈھانچوں کی شکل میں ہاتھ نکلتے ہیں اور صبا کو کھینچ کر اندھیرے میں لے جاتے ہیں۔ اس کی آخری چیخ جنگل میں گونجتی رہتی ہے۔ پانچواں حصہ آخری انجام۔ اب صرف 3 بچے تھے، علی، ناصر اور عائشہ۔ وہ اندھا دھند بھاگتے ہوئے گاڑی تک پہنچتے ہیں۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں لیکن انجن بار بار بند ہو جاتا ہے۔ عائشہ دعا مانگ رہی تھی کہ اے اللہ، ہمیں بچا لے۔ اسی لمحے پیچھے سے شیشے پر ایک خون سے لتھڑا ہوا ہاتھ لگتا ہے۔ سب پیچھے موڑ کر دیکھتے ہیں۔ وہ چڑیل گاڑی کی چھت پر بیٹھی ہے۔ ایک لمحے میں شیشہ ٹوٹ جاتا ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، اور اگلی صبح جب مقامی لوگ جنگل کے قریب سے گزرتے ہیں تو انہیں ایک اجڑی ہوئی گاڑی ملتی ہے جس میں خون کے دھبے تھے، لیکن کوئی لاش موجود نہیں تھی۔ کہتے ہیں وہ سب دوست اب بھی اس جنگل میں چیختے پھرتے ہیں، اور وہ کنواں آج بھی تازہ خون مانگتا ہے۔